جی بات دلیل سے ہونی چاہیے، یا دلیل دو یا دلیل لو، اور اس کے بعد جب بحث مباحثہ تکرار ضدیت تو پھر غیب سے مدد، اور غیب سے مدد مانگنے کے لیے اللہ کا وہی بندہ اللہ سے مدد طلب کر سکتا ہے، منگوا سکتا ہے۔ طلب تو ہم سب کرتے ہیں، منگوا وہ سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کا قرب حاصل ہو، قرب الہی حاصل ہو۔ جی یا عالی مدد میں بولتا ہوں، چاہ رہے ہیں کہ میں ایک دلیل دیتا ہوں، یا عالی مدد میں بولتا ہوں، یعنی ہم بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں، ہم سب بولتے ہیں، اور جو نہیں بولتے انہیں بلوانا بھی جانتے ہیں۔ میں مکے میں حرم الہی سے اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا حضور، تو دو مصری برابر سے گزرے۔ اسی حلیے میں رہتا ہوں، اہل بیت کے مکتب کا نوکر ہوں، آپ سب کا نوکر ہوں، آپ سب کا نوکر ہوں، اور کوئی اتنی موٹی کتاب تیار ہو جائے گی جو سفروں میں ملاقاتوں میں گفتگو ہوئی ہے نا، جو کوئی نہ کوئی برابر میں تو ضرور بیٹھتا ہے، جی کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے ایئرپورٹس پر۔ تو وہ کہتے ہیں آپ شیعہ مولوی، آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ ہم سے پوچھئے نا، ہم یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں۔ اللہ کا کام بھی بڑا نرالا ہے۔ جو نظر و نیاز کو نہیں مانتے نا، وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے منوانا۔ جو قبروں پہ جانا بدعت بولتے ہیں نا، وہ کعبے کے ساتھ حتیم کا طواف بھی کرتے ہیں۔ حتیم کعبہ نہیں ہے مگر اس کا طواف واجب ہے۔ جی حتیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی قبریں ہیں۔ قبر نہ مانو میں طواف کرواؤں گا۔ اللہ کا کام دیکھیے، اللہ کے کام بڑے نرالے ہیں۔ کسی بھی کھانے پر اگر نیاز دیں گے، پانی کوئی سال ثواب کے لیے یا کوئی اور چیز دیں گے، کسی کو کپڑے دے دیں گے نیاز کی نیت سے، کسی کو دینی کتابیں دے دیں گے، مدنی رسائل دے دیں گے، سب کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ عاشورہ کے دن امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقا میدان کربلا میں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے تھے، اور بڑا ظلم و ستم ان پر ڈھایا گیا تھا۔ تو یوں یہ ایک انتہائی کربناک اور دردناک باب ہے ہماری تاریخ کا، چونکہ یعنی کہ یہ بہت زیادہ ان پر ظلم ہوئے تھے، تو یہ زیادہ یادگار بن گئی ان کی۔ تو مسلمان جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنی بھی ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ اس طرح محبت میں ان کو ایصال ثواب کثرت سے کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ لیکن محرم یا 10 تاریخ یہ شرط نہیں ہے، سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور 10 تاریخ کو کرتے ہیں یہ بھی اچھا ہے۔ ایک مطلب ایک عرف ہے، روٹین ہے، تو اس کو یہ غلط تو ہے ہی نہیں، مگر اس کو لازم، کمپلسری، واجب نہ سمجھے۔ یہ ایک امر مستحب ہے، جو کرے ثواب کا حقدار ہے، نہ کرے گناہگار نہیں ہے۔ Wake up to reality. صدقہ خیرات صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر تو وہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ہے، وہ حرام ہے، اس کا کھانا بالکل ناجائز۔ اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ مقصد اللہ کی رضا ہے، نیت یہ کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے، تو یہ عمل بدعت ہے، مگر اس سے وہ کھانا حرام، بولو بھائی، نہیں ہوتا۔ قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہو رہی ہے، مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا۔ کھانا وہ جائز ہے، اس کو پھینکے نہیں، کھا لیں، میرے گھر نہ بھیجیں، ٹھیک ہے، خود کھا لیں آپ اس کو۔ یہی مسئلہ ربیع الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے، 11ویں شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے 11ویں شریف حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے 11ویں نکالی ہے، تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا، تو یہ بدعت تو ہے، لہذا اس 11ویں شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں، بدعت کی تائید ہے۔ اور اگر پھڈے بازی کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، محلے داری بھی کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی، آپ لوگ تو مسجد سے آئے نکل لیے بدلی گلی سے، ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے، تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لیں، لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں، اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں، رزق ہے وہ۔ لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا، وہ خوش ہوں گے،
ان کی رضا مقصد ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ صدقات و خیرات صرف اور صرف جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لیے، صدقہ یہ عبادت جتنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو پھر اگر غیر اللہ کے لیے ہے پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے، یہ حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے. پھر ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ بڑا سوال. اب آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آپ نے تو بجائے فائدے کہ ہمیں اور کنفیوز کر دیا. پتہ کیسے چلے گا کہ یار یہ کیا ہے؟ تو پتہ ایسے چلے گا، اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا ہے، یہ کیوں لا رہے ہو؟ تو بتا دے یار یہ حضرت حسین کی یاد میں ہے. تو آپ بولو حضرت حسین کی یاد کا کیا مطلب ہے؟ ان کو ثواب پہنچانے کو کہتے ہیں، ثواب پہنچانے کے تو بولو یار غلط ہے، بدعت ہے، لیکن بسم اللہ. اس لیے کوشش کریں کہ رد کر دیں اس کو. یہ تو میں قبول کرنے کا اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی مسئلہ، بعض لوگ پھر دینداروں سے نفرت کرتے ہیں. یار اس نے تو پورا بیان نہیں سنا ہوگا نا. بہت سے بیچاروں میں جہالت بھی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. لڑے نہیں کسی سے، محبت سے انکار کرتے ہیں، یار ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں ہیں. 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے، لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے، ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالے ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے، جے کھانا کھانا تے ایتھے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. کوشر فوڈ. جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں. اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے، تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں، جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں کا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں. خدا جس نے کی جستجو
لگیا سکتو سبکتو